اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو السمیع العلیم هو الغفور الرحیم هو التواب الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دربار امام زادہ عبداللہ شاہ اشتر غازی بابا پاکستان سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کسی نے آپ کے ناخن، اگر کسی نے آپ کے کپڑے، اگر کسی نے آپ کے بال حاصل کر لیے ہیں اور وہ اسے یقینی طور پر نیگیٹو طریقے سے کسی عامل کے پاس لے گیا ہے اور اس نے اس پر عملیات پڑھنا شروع کر دیے ہیں، کچھ دشمنیاں یا کچھ انٹینشنز اس نے اپنے کسٹمر سے آپ کے خلاف حاصل کرنے ہیں، آپ کو تباہ کرنے میں، آپ کو کنگال کرنے میں، آپ کو بے اولاد کرنے میں، آپ کو ڈیورس کرانے میں، آپ کو رسوا کرنے میں، آپ کو بدنام کرانے میں، تو یہ علامات سب سے پہلے آپ کو نوٹ کرنی چاہیے۔ ان چیزوں کی سب سے پہلی جو سگنیفیکنٹ ترین علامت ہوتی ہے وہ یہ کہ جن کے ناخن، بال یا کپڑے کہیں عمل کے ذریعے دبا دیے جاتے ہیں قبرستان میں، یا ان پر سفل جادو کے عملیات پڑھنا شروع کر دیے گئے ہوں، تو ایسے مریض کو سب سے پہلے اپنی خونی رشتے برے لگنے لگتے ہیں، چاہے وہ اس کے ماں باپ ہوں، اس کی وائف ہو، اس کے بیوی ہوں، اس کے بچے ہوں، اس کے سبلنگز ہوں، اس کو ہر خون والا رشتہ برا لگنے لگتا ہے اور ہر غیر رشتے سے اس کو محبت ہونا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے وہ جو آپ کا دشمن جس جادوگر کے پاس گیا ہے اس نے اسے بطور کلائنٹ ان کنڈیشنز پہ قبول کیا ہے کہ وہ اس کا مقصد اس کو حاصل کر کے دے گا، لہٰذا وہ آپ کے حقیقی رشتوں سے برباد کر کے، بدنام کر کے انجان رشتوں کو آپ کا بنانا چاہتا ہے۔ اسی لیے تو یہ ایسے دنیاوی بابے جن کو اللہ پاک جہنم رسید کرے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وہ اسی لیے تو کہتے ہیں محبوب آپ کے قدموں میں۔ اب آپ دیکھیں کہ ہماری کتنی معصوم مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں، ان کے جال چنگل میں آ جاتی ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں محبوب آپ کے قدموں میں، اور وہ آنکھ بند کر کے آپ کا عمل قبول بھی کر لیتے ہیں۔ اب آپ کو کسی کے شوہر سے اگر محبت ہے اور آپ نے اسے اگر محبت کر بیٹھے ہیں تو آپ جا کر کیا اس کا رشتہ توڑنے کے لیے اس عامل سے رابطہ کر لیں گی؟ عامل سے رابطہ کر لیں گے کہ جناب اس عورت کو چھڑاؤ، اس مرد کو چھڑاؤ اس رشتے سے، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں؟ کیا یہ چیز کا نام انسانیت ہے؟ ایسا تو جانوروں میں بھی نہیں ہوتا، وہ بھی لحاظ کرتے ہیں۔ میں آپ کو یہاں لومڑی کی مثال دوں گا بڑے افسوس کے ساتھ۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو فاکس ہوتی ہے، جسے اردو زبان میں لومڑی کہتے ہیں، اس کی اگر فیمیل مر جائے تو یہ ساری عمر میٹ نہیں کرتا، یعنی کہ بغیر کسی لومڑی کے زندگی گزار دیتا ہے اگر اس کی پہلی لومڑی مر جائے۔ یہ بھی اللہ کی شان ہے۔ تو جب جانوروں میں ایسی باتیں نہیں ہوتی تو انسان کیوں ایسی باتیں کرتے ہیں؟ یہ بات جو خونی رشتوں کے نفرت کرنے میں آتی ہے، ایسے لوگوں کو فوراً اس علامت پر غور کرنا چاہیے، کیونکہ ہمیشہ یاد رکھیں، میں دربار پر پیشنٹس کو، روحانی اور جسمانی دونوں پیشنٹس کو یہ ریکمینڈ کرتا ہوں اور یہ سجیسٹ کرتا ہوں کہ ہر بیماری، ہر علامات شروع سٹیج میں، ینگ ایج میں، ایڈولیسنس میں آنے سے پہلے وہ کمزور ہوتی ہے، اور اگر دنیا جہان کے آپ وائرولوجسٹ سے اور اسپیشلسٹ ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں گے نا، تو آپ کو جنرل فزیشین بھی، ایک MBBS ڈاکٹر بھی یہ بات بتائیں گے کہ اگر کسی بیماری کو نزلہ زکام کی حیثیت ہی کیوں نہ ہو، ناٹ نیسسریلی وہ کینسر ہو، اگر آپ اسے اس کے ارلی سٹیج میں ڈیٹیکٹ اور ڈائگنوز کر لیں تو اس کا علاج 99.99% ممکن ہے، 0.1% اللہ کی مرضی ہے۔ ویسے تو ہر چیز ہی اللہ کی مرضی ہے، لیکن 100% کسی کو بھی شورٹی سے نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ ایکسیڈنٹ کہیں بھی کسی وقت بھی ہو سکتا ہے، تو وہ ایکسیڈنٹل فیکٹر ہمیشہ رکھنا چاہیے۔ یہ آپ اللہ کی مرضی کو اور آنر کرتے ہیں کہ اللہ پاک مرضی تیری ہی ہے۔ لہٰذا اگر آپ کو خونی رشتوں سے نفرت ہونے لگی ہے، خونی رشتے آپ کو برے لگنے لگے ہیں، آپ کو آپ کی بیگم، یا آپ کو آپ کے شوہر، یا آپ کو آپ کے بچے، یا آپ کو آپ کے والدین، یا آپ کے کزنز آپ کو بہت زیادہ اریٹیبل لگنے لگے ہیں، آپ کو ان سے نفرت ہونے لگی ہے، تو اس سے پہلے کہ آپ ان کے دیے ہوئے تانوں کو، ان کے ٹونٹس کو آئیڈینٹیفائی کر کے ڈیبیٹ کی نہج پر، ٹیبل پر لائیں،
آپ کو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ کہیں آپ کے کوئی دشمن نے آپ پر کوئی غلط قسم کے عملیات تو نہیں کیے۔ اب اکثر لوگ پوچھیں گے اس کا کیا حل ہے؟ دیکھیے، اگر آپ کراچی ہیں تو دربار آ جائیں، میں اس سے زیادہ اور کیا کہوں۔ 22 سال سے کراچی میں اور 27 ایئر سے دنیا بھر میں جہاں رہا، میں نے کبھی کسی سے ایک ڈھیلا اپنی سروسز کا، غازی بابا کی سروسز کا، دوائیوں کو کبھی وصول نہیں کیا۔ وہ چیز فی سبیل اللہ ہے۔ پلیز آپ دربار آ جائیے، خود سے نیاز کیجئے، ٹوکن لے کے ملیے، ملاقات کیجئے، ہر چیز آسان ہو جائے گی۔ اور اگر آپ کسی دوسرے شہر میں ہیں، جو کہ دوسرے شہر سے بھی لوگ آتے نہیں آ سکتے، تو آپ واٹس ایپ پر یاسمین کو رابطہ کیجئے، رابطہ کر کے اپنا مسئلہ ان کو سینڈ کیجئے۔ نیچے سٹرپ پر ای میل ایڈریس آ رہا ہے، یہ صرف بیرون ملک لوگوں کے لیے ہے کہ وہ ای میل پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ لوکل لوگوں کو ای میل کو میں رپلائی ہی نہیں کرتا ہوں، ان سے پوچھ لیتا ہوں کہ ان کا کیا مسئلہ ہے۔ اگر کراچی والا مجھے کوئی کہہ دے کہ میں کراچی میں رہتی ہوں، کراچی میں رہتا ہوں اور میں نہیں آ سکتی، نہیں آ سکتا، میرا مسئلہ سن لیں، میں ان کی اگلی بات سنتا ہی نہیں ہوں۔ سیدھی سی بات ہے۔ اگر آپ بیرون ملک ہیں، بیرون شہر ہیں، پھر تو آپ ای میل بھی کر سکتے ہیں، آپ واٹس ایپ پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ کو میں اس کا غازی بابا کی جوتیوں کے صدقے گائیڈ کر کے اس کا حل ہر ممکن پہنچانے کی کوشش کروں گا، لیکن آپ کو صبر سے ساتھ دینا ہوگا کہ اگر آپ حوصلہ نہیں کریں گے، ہمت نہیں کریں گے، جلد بازی کریں گے، تو اگر میں آپ کو جلد بازی کر کے دے بھی دوں تو آپ کا جو مسٹیک کرنے کا فیکٹر ہے وہ بہت بڑھ جائے گا۔ تو کہنا اور عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو خونی رشتوں سے نفرت آ رہی ہے تو اس سے پہلے کہ آپ اپنے رشتوں پہ شک کریں، آپ کو سفل اور جادو پر، حملہ آوروں پر شک کرنا چاہیے۔ جتنی جلدی آپ اسے ڈیٹیکٹ کر لیں گے اتنی جلدی آپ آزاد ہو جائیں گے۔ یہی رشتے آپ کو دوبارہ محبت کرنے والے نظر آئیں گے۔ کہ اللہ پاک امام زمانہ کا ظہور فرمائے۔ بحق غازی انا شانیہ کا هو الابتر یا غازی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دربار امام زادہ عبداللہ شاہ اللہ شاہ گادی سے خوش آمدید۔ وعلیکم السلام۔ بھائی آپ یہاں پر آئے، آپ نے ٹوکن لیا، آپ کے بھائی سے ملاقات ہوئی، آپ کا علاج ہوا، الحمدللہ آپ کو دوائی بھی ملی، تو کیا اس دوران آپ سے کسی بھی طرح کا ہدیہ، ڈونیشن یا فیس لی گئی؟ انشاءاللہ ہمارے سے کوئی فیس نہیں لی گئی ہے، نہ کوئی چیز لی گئی ہے۔ میں تو آج پہلی دفعہ آیا ہوں۔ ماشاءاللہ والدہ میری 12 سال سے یہاں آ رہی ہیں، اور 12 سال سے کم 15 دفعہ میں والدہ کے ساتھ آ چکا ہوں، بائک پہ، کبھی کار میں، کبھی کسی چیز پہ۔ ماشاءاللہ ہر چیز میں پورے ہیں۔ دوسری بات یہ کھانے پینے کا ہر چیز کا انتظام کرا جاتا ہے۔ کینسر کے مریضوں کو پہلے دیکھا جاتا ہے، ڈائلسس کے مریضوں کو پہلے دیکھا جاتا ہے، اس لیے وہ بیٹھ نہیں سکتے یا پریشانی کے باعث بنتے ہیں، اس لیے ان کو پہلے دیکھا جاتا ہے۔ یہ آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، اور لہٰذا یہ مجھے بھی کسی نے کہا تھا کہ وہاں چلے جائیں عبداللہ شاہ غازی بھائی جان کے پاس، ایک رات کی پریشانی ہوگی، اللہ نے چاہو اس کے بعد دوبارہ جانے کی، دوائی لینے کی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ 10 15 20 منٹ لگتے ہیں، باہر سے آؤ، فائل دو، آپ اپنی دوائی لو، انشاءاللہ چلے جائیں۔ اور یہ غازی بابا کے صدقے اور ان کے پانی کے صدقے میں انشاءاللہ سارے کام اللہ یہاں سے بھائی جان کے پاس سے کرا رہا ہے۔ کو پتا ہے کہ حال میں دربار پہ بھائی جان کی حاضری پہ پابندی لگا دی گئی ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہوں گا سر، یہاں تو ہندو بھی، عیسائی، کرسچن، دنیا کے ہر قوم کا شخص آ رہا ہے، اس میں تو کسی کو منع ہی نہیں کرا جا سکتا۔ بھائی جان تو ہمارے وہ اولیاء ہیں، وہ کرام ہے، دنیا ہاتھ پاؤں چوم رہی ہے، ان کو کیسے منع کرا جا سکتا ہے، یہ بتایا جائے۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہیں بھائی، کوئی ایسی فیس وغیرہ مجھ سے نہیں لی گئی، اور ماشاءاللہ یہاں پہ اتنا بہترین طریقے سے بھائی جان کے پاس انتظام ہے کہ میں اپنے بھائی کو دوائی لینے کے لیے مریض بنا کے لے کے آیا ہوں، لیکن ماشاءاللہ میرا ایسا دل ہو رہا ہے، اتنی انہوں نے مجھے انتظامیت نے عزت دی ہے، صحیح طریقے سے بٹھایا، کھانے پینے کا ناشتہ واشتہ یہ وہ سب کچھ ماشاءاللہ بھائی جان کی طرف سے۔ مجھے تو اتنا مزہ آ رہا ہے کہ گھر پہ جانے کا دل نہیں ہو رہا۔ ماشاءاللہ بھائی جان کو اللہ زندگی دے، ترقی دے، اور انشاءاللہ آپ بھی جو ہے نا، جو سننے والے ہیں، ماشاءاللہ بھائی جان کے پاس آئیں، ہر چیز کا علاج ہے، آپ کو اتنا مزہ آ جائے گا کہ بس آپ کو میں کیا بتاؤں۔ پابندی کس وجہ سے لگا دی گئی بھائی؟ یہاں تو ہر قوم کا بندہ، ہر انسان ہے، عبداللہ شاہ غازی بابا ہے وہاں، یہاں تو کسی کی پابندی کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا، اور بھائی جان جیسے پہ اگر پابندی لگا دی تو لگائی کس نے بھائی؟ یہ مجھے بتائیں۔ بڑی بات ہے یار، جو اس نے اتنی بڑی بات کر دی، لگتا ہے وہ بھائی جان سے ملے نہیں ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا غازی، میرا نام نقدام غازی ہے، اور میں الحمدللہ دربار عبداللہ شاہ غازی پر پچھلے 10 سال سے الحمدللہ بھائی جان کے ساتھ خدمت میں ہوں، اور اس وقت میں شکاگو USA میں رہائش پذیر ہوں، میں خدمت میں ہوں، اور اس وقت بھی میں انشاءاللہ پاکستان میں خدمت کر رہا ہوں۔ اور ماشاءاللہ سے ہمارے مرشد بھائی جان کے ساتھ اور ان کا دربار عبداللہ شاہ غازی داخلہ ممنوع ہے، یہ سراسر غلط ہے، اور ہم اس کی پوری طرح سے مذمت کرتے ہیں۔ خدمت میں آتا ہوں، اور بھائی جان کے ساتھ یہاں پر ہم لوگ فی سبیل اللہ دوا الحمدللہ
کوئی کسی قسم کا ہدیہ نہیں وصول کرتے اور بھائی جان اور ہم سب غلامان غازی فی سبیل اللہ لوگوں کو میڈیسن الحمدللہ دیتے ہیں. یہ دیکھ کر دوا اگلی دیں گے ہاں اتنا تو کر لیں گے شہزادے بھیا. آج آپ کو منتہا کو 4 مہینے کی دوا دے رہے ہیں. 4 مہینے کی دوا کیسے لینی ہے؟ ان کو بولا ہوا ہے نا زیادہ مقدار میں پانی نہیں لینا. سرکار کے ذرا ڈائلسس بہتر ہوتا ہے پھر ہوگا. غازی بابا کے چشمے کا پانی لو, 1 چمچ پانی میں غازی بابا کی دوا کے 10 قطرے ڈلیں گے.